اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں، اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 1 یہ صحاح ستہ میں سے نسائی شریف میں ہے۔ نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند کے اندر کئی حدیثیں لکھی۔ پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سند میں یہ لکھا ہے ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ وہ ثوبان جو سرکار کے غلام تھے، یعنی ویسے تو ہم سارے ہی غلام ہیں، اور اس وقت بھی سارے ہی غلام تھے، لیکن آگے دو کیٹیگریز تھی، کچھ احرار تھے، حر تھے، اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی۔ یہ ثوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خاص طور پر خدمتگار، ساتھ رہنے والے۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے، احرزہم اللہ من النار، وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی، ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا۔ احرزہم اللہ من النار، آگ سے رب انہیں بچائے گا، دوزخ میں وہ نہیں جائیں گے۔ دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد، احرزہم اللہ من النار، رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لشکر میں نام ہونا ہی جنت کی ٹکٹ ہے۔ کون کون سے؟ فرما عصابۃ تغزو الہند، ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے، اس کا ترجمۃ الباب غزوۃ الہند ہے، باب غزوۃ الہند، اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، کس درجے کی حدیث ہے، تو درجے کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں، یعنی یہ خوشخبری، اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے اور انہیں اس سلسلے میں پتہ ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاہ عمل ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی، اس کے اندر لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا، کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے، تو یہاں باب ہے بلازری کی فتوح البلدان میں، فتوح السندھ، غزوہ ہند فتوح السندھ۔ اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ، اس تحقیق میں لفظ سندھ پرانا ہے، ہند اس کے بعد استعمال ہوا،
کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑھ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے، تو سندھ کو پھر ہند پڑھا گیا. یعنی سندھ لفظ جو تھا اصل تھا، اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا، اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا بحرین اور عمان میں 15 ہجری کو. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو اور ان کے بھائی حکم کو. جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا، فلما راجع الجیش کاتب الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے، اب آگے کیا حکم ہے؟ فکاتب الیہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یہ جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا، اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو. اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ جو رپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے، یہ ذہبی نے سیج العلام نوبلا میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجوں پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور اگر ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، تو ابھی میں نہیں بھیجوں گا، ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے. اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کو عراق کی طرف بھیجا، یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان، اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریظ کو ان یوجہ الی صغار الہند، کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں، جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے، جو اس نقطہ نظر سے معلومات ضروری تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا. تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ بر صغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا، پانی کیسا ہے یہ بیان کیا، پھل کیسے ہیں، اور چور ڈاکو کس انداز کے ہیں. یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ سارا لشکر بھیجنا ہے، لوٹی نہ جائیں. یہ سارا تبصرہ وہ تفصیلاً علیحدہ کسی موضوع میں بیان کریں گے. تو ساتھ یہ خلاصہ دیا انہوں نے، کہنے لگے ان قل الجیش فیہا ضاعوا وان کسروا جاعوا. امیر المومنین، زیادہ لشکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا، اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا. یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، تو پہلے معلوم تو سارا کر لیں. تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا. یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا
اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قل الجیش فیہا ضاعوا، یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں نا، وہ اصل میں ضاعوا، ضائع ہو جائے گا لشکر، کچھ فتح بھی نہیں ہوگا، بندے بھی وہیں رہ جائیں گے، لشکر زیادہ چاہیے وہاں کے لیے۔ وَإِن كَاسَرُوا جَاعُوا، یہ جو بھوک ہے، پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں، پھر وہ بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ اس کا 44 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کے ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے سامنے جانا ہے۔ سرکار کو رب نے علم ہی اتنا دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گلی، ہر چپے اور ہر گھڑی کے لیے امت کو جو چاہیے تھا سرکار عطا فرما کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک جھلک غزوہ ہند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، تو اسے چاہیے بڑے فورم پر بیان کرنا چاہیے۔ تو 30 مارچ کو اگر ہم اتنے انتظامات کر سکیں کہ کسی بڑی گراؤنڈ میں، مثلا آج آپ آئے ہو تو کسی کو میسج ملا ہے، کسی نے بینر پڑا ہے، لیکن یہی موضوع آپ جتنا شوق سے سننا چاہتے ہو اتنا ہی لاکھوں کروڑوں اور بھی سننا چاہتے ہیں۔ ان کو اطلاع ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ موضوع بھی منبر پہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں سوچ رہا تھا کہ ہم عقیدہ توحید سیمینار کے ساتھ، جیسے سنی کانفرنس کا ہمارا عنوان ہے اور سنی سیمینار ہم کر چکے ہیں، ایسے ہی ہم اس کے ساتھ یا تو غزوہ ہند کانفرنس رکھ لیں اور پاکستان زندہ باد کانفرنس رکھ لیں، جس میں پوری قوم، پوری مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں ان کے لیے سرکار کے اتنے فرمان موجود ہیں تاکہ یہ علم جو صدیوں سے کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے